گانے سننے والے کان کھول کر کے سن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی هذه الامة خسف ومسخ وقذف، کہا کہ ایک وقت آئے گا، کہا کہ قیامت کی یہ نشانی ہے، میری امت کے اندر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کے اندر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ کس چیز کا عذاب آئے گا؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله۔ میرے محترم بزرگ بھائیو، عزیز دوستو، انسانی زندگی خواہ وہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، اس زندگی پر گناہ اور معاصی کے اثرات بہت خراب مرتب ہوتے ہیں۔ انہی معاصی اور گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی برکتیں ختم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ہم ندامت و حسرت کے شکار ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح ہمارا معاشرہ اور ہمارا اسرہ سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہر فساد، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، یہ دراصل معاصی اور گناہ کی وجہ سے یہ واقع ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر یہ بتایا ہے کہ ہمیں جو تکلیف اور مصیبت آتی ہے یا ہمارے درمیان جو فساد برپا ہوتا ہے، دراصل وہ ہماری ہی وجہ سے، ہماری معاصی اور گناہوں کی وجہ سے ہی دراصل وہ واقع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ دعا ہے، فرمایا کہ اے اللہ، ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، کہا کہ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر ہمارے معاصی اور گناہ کو اگر آپ نے معاف نہیں کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر آپ نے اگر رحم نہیں کیا تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر ہم ندامت اور حسرت اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ اللہ کے رسول یا اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ ہوشیار رہے، ایسا نہ ہو ان تصیبہم فتنۃ،
کہیں فتنہ میں یہ لوگ واقع نہ ہو جائیں، فتنہ کے شکار نہ ہو جائیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہیں دردناک عذاب نہ آ جائے۔ اور تیسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ آج سورہ آل عمران کی ہے، 165 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کہا کہ جب تمہارے اوپر مصیبت آئی، اور یہ اشارہ ہے غزوہ احد کی مصیبت کی طرف کہ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کے اوپر یا مسلمانوں کے ساتھ مصیبت آئی، آزمائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مبتلا کر دیا، اور اس کے نتیجے میں 70 صحابیوں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ کتنا بڑا خسارہ ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یاد دلایا، کہا کہ وَقَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا، کہا کہ تم نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اسی طرح تکلیف اور مصیبت غزوہ بدر میں مشرکین کے اوپر بھی ایسی مصیبت آئی تھی کہ تم لوگوں نے کفار قریش کے 70 بڑے بڑے سرداروں کو تم نے قتل کیا تھا۔ تو غزوہ بدر میں تم نے قتل کیا، اور تمہاری گناہ کی وجہ سے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے غزوہ احد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو مصیبت میں ڈالا ہے۔ تو تم لوگوں نے کہا کہ قلتم ان ھذا، کہ تم لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوا، یعنی تم لوگوں نے یہ گمان کیا کہ یہ جنگ احد ہے اور ہم لوگ صحابہ ہیں اور ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور کیسے مصیبت آئی۔ تم لوگوں نے بہت تعجب سے کہا قلتم ان ھذا، یہ کیسے ہوا۔ تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد آپ کہہ دیجئے قلتم هو من عند انفسکم، یہ دراصل تمہارے گناہوں کے پاداش میں اور تمہاری وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پر، ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ اس روئے زمین پر جو کچھ بھی فساد واقع ہوتا ہے، چاہے قحط سالی کی شکل میں ہو یا وبا کی شکل میں ہو، فتن و فساد اور قتل و غارت گری کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں اس روئے زمین پر اگر فساد واقع ہوتا ہے، وہ فی البر، اور سمندر کے اندر بھی جو فساد واقع ہوتا ہے، کہا کہ بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے گناہوں کی پاداش میں اور گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ تم میں سے بعض گناہگاروں کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کا مزہ جو ہے چکھائے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ توبہ کر لے اور واپس ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، تو ہمارے اندر یا ہمارے یہاں جو آفت آتی ہے، جو مصیبت آتی ہے، یا جو کچھ بھی آزمائش، دراصل یہ ہمارے گناہ کی پاداش اور معاصی کی وجہ سے۔ میں آج جمعہ کے خطبے میں ان معاصیوں میں سے یا ان معاصی میں سے، ان گناہوں میں سے آج میں ایک گناہ کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، جس گناہ میں ہمارے یہاں کے، ہمارے گھروں کی عورتیں، ہمارے گھروں کے بچے، بوڑھے جوان، سبھی کے سبھی ملوث ہیں۔ اور وہ گناہ ہے کیا؟ وہ گناہ ہے گانا،
گانا سننا اور گانا بجانا یہ ایسا گناہ ہے جو ہم میں سے کوئی شخص، افسوس کی بات ہے کہ اس سے خالی نہیں ہے، الا من رحم ربنا۔ میرے بھائیو، میرے عزیز، میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ سورہ لقمان کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ جو باجے کو خریدتے ہیں، لہو الحدیث کہتے ہیں گانے کو، بجانے کو، باجے کو۔ اس کی تفسیر میں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ایک روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، کہا کہ واللہ الذی لا الہ الا ہو، کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ واللہ الذی لا الہ الا ہو، واللہ الذی لا الہ الا ہو، واللہ الذی لا الہ الا ہو۔ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فرمایا کہ لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ اور اسی طرح ابن جریر نے بھی اپنی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے۔ قول نقل کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی یہی تفسیر کی ہے کہ لہو الحدیث سے مراد وہ غنا ہے، تاکہ الغنا وما شابہ ذلک، تاکہ وہ گانا ہے اور گانا سے ملتی ہوئی چیز۔ میرے بھائیو، میرے عزیز، میرے دوستو، یہ گانا بجانا یہ شریعت کے اندر حرام ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہر آدمی، ہر شخص اپنے موبائل میں، اپنے جیب میں موبائل رکھ کر یا نہ جانے ٹیپ ریکارڈ اور کن کن چیزوں کے ذریعے گانا سنتے ہیں اور کھلم کھلا یہ گناہ کرتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے، جبکہ میرے بھائیوں یہ حرام ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جس شخص کے دل میں گانا ہے یا جو شخص گانا سنے گا وہ قرآن نہیں سن سکتا ہے۔ قرآن اور گانا یہ دونوں چیزیں کسی شخص کے اندر جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ اور دیکھیں آپ کہ جو شخص گانا سنتا ہے وہ کس طرح ٹائم ٹیبل کے حساب سے گانا سنتا ہے۔ صبح میں گانا سنتا ہے، ظہر کے وقت سنتا ہے، عصر کے وقت سنتا ہے، مغرب کے وقت سنتا ہے، رات میں سونے کے وقت سنتا ہے، اور پھر آنکھ کھلتی ہے تو پھر گانا سنتا ہے۔ کب قرآن کی وہ تلاوت کرتا ہے؟ قرآن کی تلاوت کا یہ حال ہے کہ قرآن کی تلاوت 2 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، 2 مہینے ہو گئے، 4 مہینے ہو گئے۔ افسوس کی بات ہے کہ ایک آیت تک قرآن کی تلاوت اپنی زبان سے نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، میرا عزیز، میرے دوستو، حدیث شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، گانا سننا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ یستحلون الحر والحریر، میرے امت میں سے کچھ لوگ زنا، الحرا وہ زنا، حرا کہتے ہیں عربی زبان میں، اس کے معنی زنا کریں گے، زنا کو حلال سمجھیں گے، والحریر اور ریشم کو حلال سمجھیں گے، والخمر شراب کو حلال سمجھیں گے، والمعازف اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے اور ایسا کریں گے۔ یاد رکھیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جب گانا بجانا، جب مسلمان
کرنے لگیں گے تو سمجھو اب قیامت آئے گی۔ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوتان ملعونان، دو آواز یہ ملعون ہے اور اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے اوپر نہیں آئے گی، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ کہا کہ فی الدنیا والآخرہ، قال صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ایسی ہیں جو ملعون ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ مزمار اللغبۃ، کہا کہ باجے کے گانے کے ساتھ باجا، گانے کے ساتھ گانا بھی چاہے اور باجا بھی سنے، گانے کے ساتھ باجا، یہ آواز اللہ کے نزدیک یہ ملعون ہے اور اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی ہے۔ مزمار عن نغمۃ ورنۃ عن مصیبۃ، اور مصیبت کے وقت کی جو آواز یا گانا ہے، کچھ لوگ مصیبت کے وقت گانا گاتے ہیں اور گانے سنتے ہیں، کہا کہ یہ دو آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ملعون ہے۔ یہ حدیث ترغیب الترہیب کے اندر ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک دوسری حدیث بھی ہے جس کو امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں اور امام باقی نے شعب الایمان کے اندر، اور اسی طرح ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ انی لم انہ عن البکا، کہ مجھے رونے سے منع نہیں کیا گیا ہے، وَلَكِنِّي نُهِيتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ، لیکن مجھے دو آوازوں سے منع کیا فرمایا ہے اللہ، دو آوازوں سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ وَلَكِنِّي نُهِيتُ عَنْ صَوْتَيْنِ، دو آواز جو احمقین، جو آواز بیوقوف ہے، فاجرین، جو فاجر لوگوں کی آواز ہے، کہا کہ صوت من نغمت لہو و لعب، لہو و لعب کا وہ گانا بجانا اور وہ مزامیر الشیطان اور شیطان کی آواز، وہ صوت عن مصیبتی، اور مصیبت کے وقت کی آواز، مصیبت کے وقت کی آواز کیا ہے؟ کہا کہ لطم وجوہ، اپنے چہرے پر تماچے مارنا، وشق جیوب، اور اپنا گریبان چاک کرنا، اور اسی طرح کہا کہ وہ رنت شیطان، اور شیطان کی آواز۔ تو ان چیزوں سے جو ہے منع فرمایا ہے۔ میرے بھائیو، میرے عزیز، میرے دوستو، گانا ایک ایسی خطرناک بیماری ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا کہ الغناء ينبت النفاق فی القلب، گانے کی وجہ سے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، اور ایسے پیدا ہوتا ہے جیسے پانی کی وجہ سے ایسے ہی فائدہ کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو فائدہ کرتا ہے، اسی طرح گانا جو ہے نفاق پیدا کرتا ہے دل کے اندر۔ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرمایا کہ الغناء مفسدۃ للقلب، کہا کہ گانا تو دلوں کو بگاڑ دینے والی چیز ہے، اور وہ مسخطۃ للرب، اور اپنے رب کو ناراض کرنے والی چیز ہے وہ۔ الغناء ينبت النفاق فی القلب، اور یہ بھی کہا گیا کہ غنا جو ہے وہ دراصل زنا کی ایک سیڑھی ہے، زنا کی ایک سیڑھی ہے۔ اسی طرح اکثر گانے سننے والے شراب خور ہوتے ہیں، گانے سننے والے زناکار ہوتے ہیں، گانے سننے والے گناہوں میں لطفت ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، اس سے بچیں۔ اور جو سب سے بڑی اور سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ یہ ایک گناہ ہے، ایک معصیت ہے
لیکن اس معصیت کو علل اعلان انجام دیتے ہیں. لوگ علل اعلان انجام دیتے ہیں, اس میں شرماتے نہیں ہیں, زنا میں شرماتے ہیں, شراب خوری میں شرماتے ہیں, لیکن گانے سننے میں شرماتے نہیں ہیں. لوگوں کے ساتھ علل اعلان گانا سنتے ہیں, مجلسوں میں سنتے ہیں, حلقہ بنا کر کے گانا سنتے ہیں. میرے بھائیو, میرے عزیز, میرے دوستو, اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت وعید آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرین, کہ میری امت میں سے ہر شخص کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا, لیکن ان لوگوں کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا جو علل اعلان گناہ کرتے ہیں. جو لوگ علل اعلان معصیت کرتے ہیں اور اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے علل اعلان کرتے ہیں اور انجام دیتے ہیں, ایسے لوگوں کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہیں معاف فرمائے گا. حدیث میں ہے کہ کل امتی معافی الا المجاہرین وان من المجاہرۃ ان یعمل الرجل باللیل عملا ثم یصبح وقد سترہ اللہ فیقول یا فلان عملت البارحہ کذا وکذا وقد بات یسترہ ربہ ویصبح ویکشف ستر اللہ عنہ, متفق علیہ. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ہر ایک شخص کے گناہ کو اللہ معاف کر دے گا سوائے اس شخص کے جو گناہ لوگوں کو دکھا کر کے جو شخص کرتا ہے. اور کیسے کرتا ہے؟ مجاہرہ کس کو کہتے ہیں؟ کہا کہ ایک گناہ جو آدمی پردے میں کرتا ہے. مثال کے طور پر کہا کہ ایک آدمی رات میں گناہ کرتا ہے, حالانکہ رات میں جب گناہ کرتا ہے تو اللہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے, دنیا کی کسی شخص کو معلوم نہیں ہوتا ہے. لیکن جب وہ صبح کرتا ہے, صبح ہوتی ہے تو وہ اپنے دوستوں سے بیان کرتا ہے کہ میں نے رات میں یہ گناہ کیا ہے, یہ غلط کام کیا ہے, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پردے میں رکھا ہے, لیکن اس کی پردہ دری کرتا ہے, وہ اس گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. تو ایسے شخص کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا. اسی طرح گانے سننے والے کان کھول کر کے سن لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے, حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی هذه الامة خسف ومسخ وقذف, کہا کہ ایک وقت آئے گا, کہا کہ قیامت کی یہ نشانی ہے, میری امت کے اندر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کے اندر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. کس چیز کا عذاب آئے گا؟ کہا کہ خسف کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں اس کو دھسا دے گا. وہ مسخ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو سوگر اور بندروں کی طرح اس کو بنا دے گا. وہ قذف, اور قذف کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پتھر برسائے گا. یہ سب عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت میں کہ لوگوں کے اوپر آسمان سے پتھر برسیں گے, ان کے چہروں کو سوگر اور بندر کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے گا اور اس کو زمین میں دھسائے گا. تو کب دھسائے گا, کن لوگوں کے اوپر دھسائے گا؟ حدیث سنیے. قال رجل من المسلمین, صحابہ میں سے ایک شخص نے, مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ متى ذالک, ایسا کب ہوگا, کب ہوگا ایسا؟ فرمایا کہ اذا ظہرت القینات یا اذا ظہرت القیان, کہا کہ جب گانے والی عورتیں جب ظاہر ہوں گی. قیان یہ قینہ کی جمع ہے, القینۃ ہی الامۃ, اور قینہ اس عورت کو کہتے ہیں جو گانا گاتی ہے. کہا کہ جب گانے والی عورتیں جب آ جائیں گی, والمعازف, اور جب گانا بجانا شروع ہو جائے گا, باجے اور غنا, باجے اور گانا جب شروع ہو جائے گا, کہا کہ وہ شربت الخمر, اور جب شراب لوگ پینے لگیں گے. رواہ ترمذی, اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن کے اندر روایت کیا ہے. وصححہ الالبانی,
اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ میرے بھائیو، میرے عزیز، میرے دوستو، اگر آپ مومن ہیں، ہمارے دل کے اندر ایمان ہے، تو ہم آج ہی سے ہم توبہ کر لیں کہ ہم گانا نہیں سنیں گے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اور ایک آخری حدیث ہے، وقت بہت کم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يشربن ناس من امتی الخمر، کہا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ شراب پینے لگیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، اور شراب کو مختلف ناموں سے یاد کریں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، شراب کو شراب نہیں کہیں گے، شراب کو جوس کہیں گے، شراب کو بڑے اچھے اچھے نام دیں گے، ڈرنک بولیں گے، اور نہ جانے کتنے کتنے خوبصورت الفاظ سے ان کو تعبیر کریں گے، اور وہ شراب پیئیں گے۔ وَتُضْرَبُ عَلَىٰ رُءُوسِهِمُ الْمَعَازِفُ، اور جب وہ گانا بجانا شروع کر دیں گے، وَالْمُغَنِّيَاتُ، اور گانے بجانے والی عورتوں کو لا کر کے گانا بجانا شروع کریں گے، يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا۔ وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بندر اور سور کی طرح بنا دے گا۔ والحدیث صحیح الالبانی، اور اس حدیث کو بھی شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ اور صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔